بت خانوں کے پروہت اور ان کی رسمیں۔ سنگ تراش خدا تخلیق کرنے والے ہو گئے۔ خداؤں کے اس کاروبار نے ان کی معیشت کو سہارا دیا۔ کاروبار کیسا بھی ہو، نفع تو حاصل ہوتا ہے، مگر جب خداؤں کے اوپر ہر استھان پہ ایک ایک پروہت بیٹھ گیا تو پھر ان پروہتوں نے باقی سب لوگوں کو یرغمال بنا لیا، نئی نئی کہانیاں بنا کے رائج کر دی۔ مقصد ایک ہی تھا، لوگوں کا مال، ان کے مویشی، زر، عورت اور زمین زیادہ سے زیادہ مندر کے نام پہ نذرانے میں چڑھائی جائے۔ مذہبی رہنما پروہت کی اجارہ داری رہے۔ لوگ دور دراز کے ملکوں کا سفر کر کے ریشم، مسالے، سونا اور چاندی لاتے۔ پروہت مندر کی دہلیز پہ بیٹھا بیٹھا اپنے تیروں کے الٹ پلٹ سے ان سب سے زیادہ حصہ سمیٹ لیتا۔ اکثر پروہت موٹے موٹے تندیل ہو گئے تھے۔ ہولے ہولے عجیب عجیب سی رسمیں اس معاشرے میں جڑ پکڑ دی، چونکہ اس معاشرے میں اونٹ، اونٹنیاں اور بھیڑ بکریاں ہی اصل رائج الوقت کرنسی تھی، اس لیے ان رسموں کا رخ انہی کی طرف تھا۔ عرب کا اپنا کوئی سکہ نہیں تھا۔ قریب 2 بڑی سلطنتیں تھیں۔ ایران کا تانبے کا درم یہاں بھی چلتا تھا۔ روم اور ایران کے سونے کی دینار کی یہاں بھی بہت قدر تھی۔ ایک دینار میں کوئی 50,000 درہم مل جاتے تھے، مگر مقامی کاروبار سارا اونٹ بھیڑ بکریوں کی گنتی سے چلتا تھا۔ یوں بتوں کا پیٹ پالنے کے لیے پروہتوں نے لوگوں کے حلق سے ان کے نوالے چھیننے شروع کر دی۔ اونٹ اونٹنیاں صرف کھانے اور دودھ دینے کے لیے نہیں تھیں، وہ اس سماج کی پوری ٹرانسپورٹ تھی۔ یہ واحد سواری تھی جو لوگوں کو عرب کے رگزاروں میں لیے پھرتی تھی۔ پروہتوں نے ان اونٹ اور اونٹنیوں کے لیے 3-4 مقدس نام گھڑ لیے۔ ان کے گروہوں میں معزز وہ عورت سمجھی جاتی جس نے زیادہ بچے جنم دیے۔ بچے اس کی عزت کرتے، اس کے لیے مال و اسباب لاتے۔ دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اس عورت اور اس عورت کے مرد کو باعث عزت سمجھتے۔ اس پیمانے سے انہوں نے اونٹوں اور اونٹنیوں کے لیے آبرو مندی کی تعویل تخلیق کر لی۔ 10 بچے جنم دینے والی اونٹنی عرب سماج میں بڑا اونچا مقام رکھتی تھی۔ پروہتوں نے فتویٰ جاری کر دیا، یہ مقدس اونٹنی ہے، یہ 10 بچے جنم دے چکی ہے، اب اس پہ کوئی سواری نہ کرے، اسے مندر کے نام پہ آزاد کر دو، تاکہ صرف پروہت اس کے دودھ سے لطف اندوز ہو سکے۔ پروہتوں نے ان اونٹنیوں کو چرانے کے لیے کہاں جانا تھا؟ وہ تو سارا دن مندر کی دکان پہ بیٹھا کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یہ قانون بھی بنا دیا کہ یہ مقدس اونٹنی جہاں چاہے پھرے چرے، کوئی اسے منع نہیں کر سکتا۔ انہوں نے ایسی اونٹنی کا خاص نام بھی رکھ دیا، بحیرہ۔ بحیرہ سے نسبتاً کم درجے کی بھی اونٹنیاں ہوتی تھیں۔ یہ وہ اونٹنیاں تھیں جنہوں نے 10 بچے جننے کا سکور پورا نہیں کیا ہوتا تھا، کم عمر ہوتی تھیں، مگر ان کے مالکوں نے کسی نظر نیاز میں انہیں کسی پسندیدہ خدا کے مندر کے لیے وقف کر دیا ہوتا۔ ان پہ مال اسباب نہ رکھا جاتا، یہ بھی جہاں مرضی چرتی تھیں، کوئی منع نہ کرتا۔ انہیں صائبہ کہا جاتا۔ کوئی اونٹ اگر ایسی شرطیں پوری کر دیتا تو وہ صائب کہلاتا۔ وہ اونٹ جس کا اپنا بچہ جفتی کے قابل ہو جاتا تو بھی پروہتوں کی نظر میں آ جاتا۔ وہ کہتے بس بہت ہو گیا، اب اس کی پشت سے 10 نر بچے ہو چکے ہیں، اسے آزاد کر دو، جدھر چاہے چرے، پیے، جفتی کرے۔ یہ حام ہو گیا، اس کا نام مقدس حام رکھ دیا۔ بھیڑوں کو بھی اونٹوں کی طرح مقدس بننے کے عمل سے پیچھے نہ رکھا گیا۔ جو بھیڑ 7 مرتبہ 2 مادہ بچے جنے اور 8ویں بار ایک نر بچہ، تو وہ مقدس ہوگی، اس کا نام الگ دے دیا گیا، وسیلہ۔ اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تاکہ جاؤ جدھر مرضی چلو، پیو، اس کا دودھ بہرحال صرف مرد پی سکتے تھے۔ پروہتوں کی اس حکومت نے اونٹ اور بھیڑوں کی طرح فصلوں اور زمینوں پہ بھی مندروں کے خداؤں کی اجارہ داری قائم کر دی۔ کہنے کو وہ اپنی زمینوں میں ایک حصہ اللہ کا بھی رکھتے، کیونکہ اللہ کے گھر کے متولی ہونے کے ناطے انہیں اللہ کے نام سے بھی شرم آتی تھی۔ اللہ کا صرف ایک حصہ رکھتے، جبکہ اپنے من گھڑت خداؤں کے حصے ایک سے زیادہ۔ یہی نہیں، جب جی چاہتا اللہ کے نام کا حصہ کاٹ کے بتوں کے نام پہ چڑھاوا چڑھا دیتے، مگر بتوں کا حصہ کاٹ کے کبھی اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی انہیں توفیق نہ ہوتی۔ ہولے ہولے مندروں کے آس پاس کئی چراگاہیں ایسی ہو گئیں جن میں عوام الناس کے اونٹ، اونٹنیاں یا بھیڑیں نہیں چرائی جا سکتی تھیں، صرف مندروں کے نام پہ چھوڑے ہوئے جانوروں کی وہ جگہ ہوتی۔ ان بت قدوں میں عجیب و غریب رسمیں ادا کی جاتی۔ کہیں آگ مسلسل جل رہی ہے، اس کی پوجا ہو رہی ہے۔ کچھ پروہتوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ ان کے قبضے میں جنات ہیں، وہ ان سے مشورہ کر کے آنے والے وقت کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
سورج، چاند، ستارے اور انوکھی شکل کے درختوں کی تو عام پوجا تھی۔ بنو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ عام طور پر ان مندروں سے زیادہ وابستہ نہیں ہوئے۔ انہیں اپنے آبا کے بنائے اللہ کے گھر سے پیار تھا، مگر چونکہ انہیں بھی تجارت کی غرض سے ملک در ملک پھرنا پڑتا تھا تو مکہ سے جاتے ہوئے بنو اسماعیل علیہ السلام کے لوگ عقیدت کے طور پر خانہ خدا کی دیوار کا کوئی ٹوٹا ہوا پتھر قمیض کی جیب میں ڈال کے چلے جاتے۔ سفر میں جہاں فروکش ہوتے وہیں جیب سے پتھر نکال کے زمین پہ رکھتے اور اس کا طواف شروع کر دیتے۔ دھیرے دھیرے پھر یہ امتیاز بھی ختم ہو گیا۔ جہاں کہیں کوئی خوش شکل پتھر نظر آیا اس پہ گھومنے لگے۔ یہاں تک کہا جاتا کہ جب کوئی خوش کن پتھر نہ ملتا تو مٹی کی ڈھیری بنا کے اس پہ بکری کے دودھ کا پوچا کر کے اس کا رنگ روپ نکالتے اور اپنے مذہبی فرائض پورے کرنے لگتے۔ ہولے ہولے دین ابراہیم سوائے چند ایک لوگوں کی زندگیوں سے نکل گئے۔ کہنے کو حج اور عمرہ کے لوگ اسی ذوق و شوق سے آتے۔ اللہ کے گھر کا طواف بھی ہوتا، احرام بھی باندھا جاتا، منا، مزدلفہ اور عرفات میں وقوف بھی ہوتا، مگر تلبیہ میں ڈنڈی مار دی۔ پہلے تو کہا جاتا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب کہنے لگے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک مولا کا تم لکا وما ملک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے اور اس کے ملک کا بھی۔ بس اس بظاہر اس چھوٹے سے اللہ سوائے کہہ کے حاضری کی ساری پوترتا کو پلید کر دی۔ یہ سارے نقص بنو خزاعہ کے اسی سردار عمر بن لہی کے دور میں پیدا ہوئے اور وقت کے ساتھ ان میں اور گراوٹ آتی گئی۔ کہنے کو پورے عرب کے علاقے میں بتوں کی بہتات تھی، جگہ جگہ معبد بنے کھڑے تھے، چڑھاوے بھی چڑھتے تھے، پوجا پاٹ بھی ہوتی تھی، مگر پورے عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لوگ سب جانتے تھے کہ وادی مکہ میں بیت اللہ کی سیدھی سادی 4 دیواروں اور 2 دروازوں کے گھر میں کچھ ایسی جاذبیت اور طلسم ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے معبد میں اپنے اپنے بت پہ چڑھاوے چڑھا کے خود مکہ میں حاضری دیتا۔